ملک کے سیاسی منظر نامے پہ یہ ہنگامہ خیز آج کی غیر معمولی ڈیولپمنٹس، اس کا مرکز محور تھا سپریم پاکستان کا حکم، جس میں صراحت سے تحریر کیا گیا تھا کہ اس حکم کے مطابق عمران خان کے علاج کے حوالے سے، ان کے اسپتال میں داخلے کے حوالے سے، ان کے اپنے بہنوں سے یا اپنے بچوں سے بات چیت کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے کی تجویز ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہیں 16 ستمبر تک شفا ہاسپٹل میں ہی رکھا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی توہین ہوئی ہے، اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز ماہر آئین و قانون ہیں، آئین اور قانون کے مسائل پہ بہت عمدہ مضامین بھی لکھتے ہیں، بیرسٹر اسد رحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پرائم افیشیا پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ آؤٹ رائٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوا ہے سپریم کورٹ کے حکم کا، جو کہ عمران خان کے حوالے سے تھا۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو وہ تمام چیزیں کی گئی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روح کے مطابق تھی، اور کسی صورت سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی عدولی نہیں کی گئی ہے، اور اس کی جو ہدایات تھی اس پہ عمل کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ چاہے آپ کا جو بھی سیاسی رجحان ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انتظامیہ پورے طور پہ توہین کے دائرے میں داخل ہو گئی ہے۔ اگر ہم جسٹس شاہد وحید صاحب کا 18 اگست کا آرڈر پڑھ بھی لیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو قیدی تھے ان کو آپ نے شفا ہسپتال منتقل کرنا تھا۔ اس میں نہ صرف آپ شفا ہسپتال نہیں لے کے گئے، آپ صرف اور صرف پیم سے لے کر پھر ان کو واپس آپ اڈیالہ لے گئے تھے۔ یہ پہلی اور سب سے بنیادی بات ہے۔ دوسرا، اسی آرڈر میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کا دوسرا ڈائریکٹیو ہے کہ آپ نے شفا ہسپتال کے ماہرین کی معاونت کے ساتھ یا ان کی مہارت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایک بورڈ قائم کرنا تھا۔ وہ بورڈ بھی قائم نہیں ہوا۔ یہ کہنا کہ جی ہم 2-4 شفا ہسپتال کے ڈاکٹر وہاں لے گئے تھے، اور پھر اس کے آگے کہنا کہ جی یہ شاید اسی فیصلے کے اسپرٹ میں ہم اس کے 4 کونوں میں تھے، میں سمجھتا ہوں مناسبت سے ہٹ کے ہے۔ اور پھر تیسرا، اور یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، اسی آرڈر میں یہ بھی نمایاں ہے کہ یہ سب کے سب جو معاملات ہیں یہ اس میڈیکل بورڈ کی روشنی میں پھر دیکھے جائیں گے، جھانچے جائیں گے، اور اگلی تاریخ تک یہ سارا معاملہ ملتوی ہو گیا۔ آپ نے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں شفٹ کر دیا، اور بالکل آخر میں کامران خان صاحب ہر فیصلے کے یا ہر آرڈر پہ جو عمل درآمد ہوتا ہے یا جو اس کی آپ کمپلائنس دکھاتے ہیں، اس کی بھی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اب کیونکہ آپ نے شفا ہسپتال کا کوئی اس طرح کا بورڈ بنایا نہیں، تو نہ تو وہ رپورٹس منظر عام پہ آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے کہ عدالت عظمیٰ کے آرڈر پر پوری طور پر عمل درآمد ہوا ہے۔ تو نہ صرف عمل درآمد نہیں ہوا، یہ توہین کے دائرے میں آ جاتی ہے بات۔ گورنمنٹ اس فیصلے کو ڈسمس کر چکی تھی اپنے لا منسٹر کے تحت، اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے ریویو پٹیشن بھی فائل کی گئی۔ اس سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ گورنمنٹ مانتی نہیں تھی اس فیصلے کو؟ جی وزیر قانون صاحب کی بات اپنی جگہ، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت حیرت انگیز قسم کا ایک رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پچھلی نصف صدی بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ایک رجحان ہے، ایک جورسپروڈینشل ایک تسلسل ہے کہ جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے یا جب ایک آرڈر آ جاتا ہے منظر عام پہ، تو حکومت پہ واجب ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کرنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کامران خان صاحب بالکل ہی ہم قانون سے ہٹ کے ہم آ جاتے ہیں اس بات پر کہ ریویو پٹیشن جو ہے اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو بغیر کسی تکنیکی میں جائے ہوئے اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا ہے کہ عام طور پر ریویو پٹیشنز پر کو نہ تو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، نہ تو ان کو اپیل کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، اور اگر ان کو منظور کر دیا بھی جائے، اور وہ بھی شاید کوئی 1% سے کم کیسز ہوتے ہیں جو کہ ریویو کی سطح پہ منظور کر دیے جاتے ہیں، وہ تب ہوتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایک آپ کو نقص نظر آئے، اتنی کوئی بڑی کوتاہی نظر آئے۔ یہ نہیں کہ فیصلہ صرف غلط ہو، غلط طور پہ اس پہ فیصلہ کیا جائے، یہ کہ جی there is such a massive defect
کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ریویو دائر کرنا پڑ رہا ہے. یہاں تو صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک قیدی ہے, اس کے کچھ بہت ہی روڈیمنٹری, بہت ہی کچھ بنیادی حقوق ہیں, بیمار ہیں, علیل ہیں, اس لیے ان کو ہسپتال کچھ دیر کے لیے منتقل کر دیا جائے. اس میں وہ کون سی بہت بڑی قانونی بات تھی, کون سی وہ پیچیدہ بات تھی جس پہ حکومت کو لگا کہ ہمیں یہاں ہی ریویو پٹیشن دائر کر دینا چاہیے؟ وہ بھی ساری بات میں سمجھتا ہوں بے بنیاد ہو گئی, اس کا کوئی اثر نہیں رہا, جبکہ اس پر ہی آفس آبجیکشن لگ گیا اور عدالت عظمیٰ نے اس پٹیشن کو واپس کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریویو پٹیشنز کو جنرلی بھی اسی طرح ڈسکریج کرنا چاہیے, کیونکہ عام رائے میں اب یہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ شاید کوئی اپیل ہے یا کوئی لائٹ اپیل ہے, اس کی اس طرح کی قانونی حیثیت نہیں تھی اور نہ تو اس طرح تصور کیا گیا تھا.